أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے آیت تلاوت کیا گیا، جس کا ترجمہ ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نکال باہر کرنا چاہ رہے تھے جس چیز کو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس گائے کے بعض حصے کو اس مردے کے اوپر مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور وہ تم کو اپنی نشانی دکھانا چاہتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، پھر تمہارے دل اس سب کے بعد سخت ہو گئے، فهي كالحجارة، گویا کہ وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوة، یا سختی میں اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں جس سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کیا تمہیں اب بھی یہ لالچ ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ ان کی ایک جماعت نے اللہ کے کلام کو سنا، ثم يحرفونه، پھر اس میں تحریف کر دی، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو وہ کہتے کہ تم نے ان کو وہ باتیں بتا دیں، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھولی تھیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ تمہارے رب کے پاس وہ تمہیں حجت بنا کر دلیل کے طور پر پیش کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ظاہر ہے اور جو کچھ چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔
یہاں تک تو ان لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے جو ایک طرح سے ان کے عالم تھے، جانتے تھے کتاب یعنی تورات کا علم جانتے تھے، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اس کا علم رکھتے تھے، ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، جاننے والوں کا۔ اچھا، جو شروع میں جو 2 آیتیں ہیں وہ پیچھے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کا پیچھے سے تعلق کیا ہے کہ جب ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے، یہ پورا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے گزشتہ ہفتے، قتل کر کے راتوں رات بستی میں یا کہیں ڈال دیا۔ اب صبح کو جب دیکھا کہ وہ تو مردہ لاش پڑی ہوئی ہے، قاتل کا پتہ نہیں کون ہے قاتل، تو اب موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھائی گائے ذبح کرو۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی سی بھی گائے لیتے اور حکم مان لیتے، لیکن سوالات شروع کر دیے۔ اس کو ہمارے والد صاحب اکثر بیانات کے اندر اس واقعے کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہیے، جو کام ہمیں بتایا جا رہا ہے، جتنا بتایا جا رہا ہے، چاہے وہ امیر کی اطاعت ہو جماعت میں نکل کر، یا ہم مسجد کے اندر جو ہمارے امام بتا رہے ہیں، یا جو بھی ہمارے ذمہ دار ہیں بیانات کے اندر یا ویسے ہی نصیحتوں کے اندر، جو بھی کام ہمیں بتایا جا رہا ہے، جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا کر لو۔ سوالات کرو گے تو پھنستے چلے جاؤ گے۔ تو بنی اسرائیل نے سوالات کیے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس سے کوئی کام لیا گیا ہو کہ نہیں لیا گیا ہو۔ جب یہ سوالات کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشقت کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ گائے بہت ڈھونڈنے کے بعد اور بہت جد و جہد کے بعد ان کو مل گئی۔ قرآن نے کہا فذبحوها، انہوں نے اس کو ذبح تو کر دیا، وما كادوا يفعلون، لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جتنی اس میں قیدیں گائے کے اندر بتائی گئیں کہ وہ اس رنگ کی ہو اور اس سے کام نہ لیا گیا ہو، نہ بوڑھی ہو زیادہ، نہ بہت زیادہ چھوٹی ہو، درمیانی ہو، تو بہت مشکل کے بعد ان کو وہ گائے ملی۔ اب اس گائے کو ذبح بھی کر دیا، اب کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس کے ایک حصے کو مردے کے اوپر مارو۔ جب انہوں نے مردے کے اوپر مارا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اس نے اس قاتل کا پتہ بتا دیا، اس قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بھی تو بتا سکتے تھے، کیوں یہ گائے ذبح کروائی پھر اس گوشت کو مردے پر پڑوایا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، کافی وقت پہلے پڑھا تھا، کہ ایک بزرگ رات میں کہیں سے سفر کر کے آئے، ایک جگہ انہوں نے قیام کر لیا، کوئی مسافر خانہ ہوگا یا جو بھی، تو دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس کا جو گدھا تھا، خچر تھا، اس کے اوپر دونوں طرف بورے لدے ہوئے ہیں، کچھ سامان بھرا ہوا ہے، اور وہ باندھ کے سو گیا۔ ایک نوجوان آیا پیچھے سے، اس نے اس سوتے ہوئے کو قتل کیا اور وہ گدھا کھول کے لے گیا۔ اب یہ بزرگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ وہ بیچارہ بزرگ آ کر اپنے سو گیا چپ چاپ، اور یہ نوجوان پیچھے سے آیا، اس نے قتل کر کے جو ہے سامان لے گیا اس کا چرا کے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ آپ اس حکمت کو میرے اوپر واضح کریں، کھولیں، کیا حکمت ہے اس میں آپ کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ شخص جو آ کر سویا تھا، گدھا لے کے آیا تھا، یہ اس نوجوان کے باپ کا قاتل تھا، یہ اس کے باپ کو قتل کر کے یہ سامان اس سے چھین کے لے کے آیا تھا۔ تو باپ کی جو وراثت تھی وہ بچے کو ملنا تھی، تو گویا کہ یہ اس نوجوان کی وراثت لے کے آ گیا۔ ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس کو قتل کرو اور سامان لے لو، تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے باپ
کا جو قتل ہوا ہے اس کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، اور تمہاری جو وراثت ہے، باپ کا چھوٹا ہوا جو مال ہے وہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ تو کوئی نہ کوئی کام جو ہمیں دکھتا ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اور کوئی کام صحیح ہو رہا ہے ہماری نظروں کے سامنے بہت صاف ستھرا ہے، شفاف ہے، ہم نے اس کے بارے میں مشورہ نہیں کیا علماء سے، بزرگوں سے، ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں صحیح کام ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی شر چھپا ہو، ہم کریں گے تو اس سے ہمارا نقصان ہوگا۔ تو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں اللہ کی کیا حکمت تھی وہ اللہ ہی بہتر جانے، کہ کیوں گائے کو ذبح کروایا، پھر اس سے اس کو مردے کے اوپر پڑوایا، پھر وہ مردے نے گواہی، تو مردے نے گواہی دی، تو پتہ چلا کہ قاتل کون تھا؟ بھتیجا نکلا، چچا کا قاتل بھتیجا نکلا۔ اب جو وراثت اس کو ملنا تھی اس سے وہ محروم کر دیا گیا۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ چچا بہت مالدار تھا، اب وہ بھتیجا اس انتظار میں تھا کہ یہ کب مرے اور کب مجھے مال ملے، وہ مرنے کو تیار نہیں، ایک دن موقع پا کر اس نے قتل کر دیا چچا کا۔ تو تب سے یہ حکم آ گیا کہ اب جو بھی قاتل ہوگا اس کو وراثت نہیں ملے گی، چاہے اس نے باپ کا قتل کیا ہو، چچا کا قتل کیا ہو، دادا کا قتل کیا ہو، جس کی بھی وراثت اس کو ملنا ہوگی اب وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ چنانچہ ہماری شریعت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہی حکم ہے کہ قاتل کو وراثت نہیں ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت تو یہ بتائی، دوسری چیز یہ بتائی کہ جس طرح ہم نے اس مردے کو زندہ کیا ہے، غور کرو اسی طرح ہم آخرت میں تم کو بھی زندہ کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب واقعات ہوئے ہیں، اب بھی سمجھ جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ تم مر جاؤ گے تو ہم دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، جس طرح ابھی ہم نے زندہ کر کے دکھایا ہے آخرت میں بھی ہم اس کو زندہ کریں گے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، یہ واقعہ جو پیش آیا کہ اللہ نے مردے کو زندہ کرا اور اس نے گواہی دی، بتایا، اس سب کے باوجود بنی اسرائیل کے دل سخت کر دیے گئے کہ ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اتنے پیچھے واقعات گزرے ہیں، میدانی تیہ میں ان کو کتنے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات سے نوازا، منہ و سلوہ ان کے لیے اتارا، کیا کیا ان کے ساتھ انعام کیا، اس سب کے باوجود جو ہے ان کے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پتھر سے ان کو تشبیہ دی ہے، پتھر کے مشابہ، پتھر کے جیسا بتایا ان کے دلوں۔ مفسرین نے لکھا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ کے ذکر کے علاوہ بہت ساری باتیں نہ کرے، بہت ساری باتیں کرنے سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے سے، کہتے ہیں نا زیادہ ہنسنے سے چہرے کا نور چلا جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح زیادہ باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ کتنے سارے سوالات کیے پیچھے، گائے کیسی ہو، اس میں رنگ کیا ہو، یوں کیا ہو، یوں کیا ہو، تو نتیجہ کیا ہوا کہ دل سخت کر دیا گیا۔ ثم قست قلوبکم، اور اس سے بھی زیادہ، پتھر سے بھی زیادہ، کیوں؟ کیونکہ پتھر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ اس سے نہر وہ پھٹ جائے اور اس میں سے جو ہے نہر جاری ہو جائے، ایک قسم تو پتھر کی وہ، دوسری قسم یہ پھٹے نا، وہ اس میں کوئی درار آ جائے، اس درار میں سے دھیرے دھیرے پانی آنا شروع ہو جائے۔ تیسری قسم اگر ایسا بھی نہ ہو تو وہ اللہ کے خوف سے پتھر لڑک جاتا ہے، ڈھلک جاتا ہے اوپر سے اللہ کے خوف سے۔ تو یہ پتھر کی قسمیں، لیکن ان کے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ ان کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں
میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے نوجوان بلکہ ہر عمر کے لوگ، خاص طور پہ نوجوان، کیونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا ایک بزنس مین جو آدمی ہوتا ہے، اس کا ایک مال تو لگا ہوا ہے لیکن ایک سرمایہ ہوتا ہے اس کا، وہ سرمایہ کو وہ حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے کہ وقت ضرورت پر اس کو کام میں لاؤں گا. تو قوم کا جو نوجوان ہوتا ہے وہ اسی طرح کا سرمایہ ہوتا ہے. اگر قوم کا نوجوان صحیح ہے تو قوم جو ہے آگے بڑھے گی، ترقی پائے گی. اور اگر قوم کا نوجوان صحیح نہیں ہے تو پوری قوم چاہے کتنی ہی مالدار ہو، چاہے کتنی ہی طاقت اور اس کے پاس بچاؤ کا سامان ہو، وہ قوم ترقی بھی نہیں کر پائے گی، حفاظت بھی نہیں کر پائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا ملٹری کے اندر، فوج کے اندر کن لوگوں کی بھرتی ہوتی ہے؟ 50 سال سے اوپر والوں کی ہوتی ہے نا، جن کے بال سفید ہو گئے ہوں. کس کی ہوتی ہے؟ نوجوانوں کی ہوتی ہے. اور ان کے ریٹائر کب ہو جاتے ہیں؟ 45-40 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. اب وہ کسی کام کے نہیں ہیں. تو پتہ چلا قوم کا جو نوجوان ہوتا ہے، اس لیے میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حالات کس طرح کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہو رہی. کیا بات ہے؟ بہت سارے نقصانات ہیں اس کے، بہت ساری وجوہات ہیں اس کی. سب سے بڑی وجہ اس وقت جو میرے سمجھ میں آتی ہے وہ ہے ویڈیو گیم. جہاں دیکھو آپ فری فائر کھیلتے ہوئے ملیں گے، لوڈو کھیلتے ہوئے ملیں گے، پب جی کھیلتے ہوئے ملیں گے. سب سے بڑی وجہ جس کی نحوست سے دل کے اندر سختی پیدا ہو رہی ہے اور وہ خیر کی طرف آمادہ نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ جو اہم فریضہ ہے ایمان کے بعد نماز، اس نماز سے بھی غافل ہیں، اس نماز سے بھی غافل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 مثالیں پتھر کی بیان کی کہ بعض پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں جاری ہو جائیں. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت ان علماء اور ان ائمہ کے لیے جو اس قوم کے بڑے تھے، گزرے تھے، یہ آیت ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے سے پوری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر 4 اماموں کی جو ہے تقلید کی جاتی ہے. امام ابو حنیفہ جو سب سے بڑے امام ہیں، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، اور بھی اس طرح کے جو ائمہ ہیں جن کے ذریعے سے خوب زیادہ فیضیاب ہوئی ہے دنیا. تو یہ آیت ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے. دوسرے وہ علماء جن کا اتنا فیض تو نہیں ہوا لیکن پھر بھی کثرت سے ان کا فیض ہوا، علماء ربانیین جن کو کہا جاتا ہے. تو دوسری مثال وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ پانی اس سے بھی بہتا ہے، فیضیاب ہوتی ہے. اور تیسرے وہ صالحین، نیک لوگ جن کے ذریعے سے فیضیاب تو نہیں ہوئے لوگ، لیکن وہ اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر اتنا رکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اور ان کا دل اللہ کے خوف سے روتا رہتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں کس حال میں مروں گا، کس حال میں میری موت آئے گی. کسی کو پتہ ہے کس حال میں آئے گی؟ ابھی ہم تقریباً مہینہ پر پہلے کی بات ہے، 22-23 سال کا ایک لڑکا ہمارے دوستوں میں تھا. 22-23 سال کا لڑکا کام پہ گیا تھا. اجتماع سے 2 دن پہلے کی بات ہے، ہاں اجتماع سے 2 دن پہلے کی بات ہے. اے سی کا کام کرتا تھا، اوپر سے کچھ کام کر رہا ہوگا، گرا اور گر کے انتقال ہو گئے. ان کے ماں باپ کی کیا تمنائیں ہوں گی، اس کی خود کی کیا تمنائیں ہوں گی، کیا آرزویں ہوں گی، اس کی کیا سوچ رکھا ہوگا ماں باپ نے، بہترین بہو لائیں گے، پوتا پوتی ہوں گے، گھر بنے گا اور خوب دھوم دھام سے شادی کریں گے، اور بھی اس کے علاوہ تمنائیں ہوں گی. کیا ہوا، کس حال میں موت آئے گی کسی کو پتہ نہیں، لیکن اس کی فکر میں جو لگا رہے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا.
آج ہمارا دل اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کپ کپاتا نہیں ہے، تھر تھراتا نہیں ہے، کانپتا نہیں ہے، ہمیں رونا نہیں آتا کبھی اللہ کے خوف سے۔ صحابہ تو اذان سنتے تھے اور ان کے چہرے لال ہو جاتے تھے، کپ کپی آ جاتی تھی ان کے بدن میں کہ ارے کہاں جانے کا وقت آ گیا، بارگاہ الہی میں جانے کا وقت آ گیا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ حالت صحابہ اکرام کی ہوا کرتی، بعد والے بھی اسی طرح گزرے۔ لیکن آج مسجد کے نیچے دکان ہے، مسجد کی دکانوں میں دکان ہے، لیکن آدمی مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ پورا محلہ صبح سوتا پڑا رہتا ہے، کب آ کے دشمن ہمارے اوپر حملہ کر دے کوئی پتہ نہیں۔ وہاں صحابہ اکرام کے یہاں تو باقاعدہ نگرانی ہوا کرتی تھی۔ اب نگرانی کون کرے گا؟ جو دین کی لائن سے جڑا ہوا ہوگا، کہ دو لوگ کون جاگے گا، ہماری حفاظت کون کرے گا، پہرے داری کون کرے گا۔ صحابہ کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت لگا رہے ہیں، بادشاہ ہیں وقت کے، خلیفہ ہیں، پہرا دے رہے ہیں۔ تو یہ کام نوجوان کریں گے، بوڑھے آدمی نہیں کریں گے، یہ کام نوجوانوں کے ہیں۔ ایک ایک کو جا کر اٹھانا، ایک ایک سے درخواست کرنا کہ بھائی فجر میں اٹھنا ہے، آپ بتاؤ میں آپ کے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹا دوں۔ اگر آپ رات بھر جاگنے کے شوقین ہیں تو آپ یہ کام کریے نا، لوگوں کو فجر میں اٹھائیے نا۔ جو آپ سے کہے کہ بھائی تہجد میں اٹھا دینا، اس کو فون لگائیے نا تہجد کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیے نا۔ جب یہ کام کریں گے تب دل نرم ہوں گے، اور جب دل نرم ہوں گے تو پھر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ کے خوف سے دل روئے گا، آنکھیں آنسو بہائیں گی۔ ورنہ کیا ہوگا کہ جب برائیوں میں لگے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو سخت کر دیں گے، پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غفلت میں نہیں ہے جو تم کرتے ہو، سب اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، ہر ایک بات کی خبر ہے۔ بس 2 آیتیں اور سن لیں انشاءاللہ، وقت زیادہ ہو گیا شاید۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے مسلمانوں، کیا تم اب بھی اس لالچ میں ہو کہ تمہارے کہنے سے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اب یہاں ایمان والوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ کام بند کر دو، آپ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس سے کہنا بند کر دو، جو گشت میں نہیں آ رہا اس سے کہنا بند کر دو، اس کے پاس مت جاؤ، ہر ایک کے پاس جاؤ، ہر ایک کو دعوت دو، ہر ایک کو مسجد میں لانے کی دعوت دو۔ کیوں کہا جا رہا ہے یہ ان لوگوں سے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو لوگ ایمان پر نہیں آ رہے ہیں، ان کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید یہ میری کمی ہے، میری کوتاہی ہے، میری کمزوری ہے، یہ سمجھتے تھے اللہ کے نبی۔ اس لیے ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے غمگین نہ ہوں ان کے ایمان نہ لانے سے۔ تو یہاں عام مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے، عام مسلمانوں کو کہا گیا کہ اے مسلمانوں، کیا تم اب بھی لالچ رکھتے ہو کہ یہ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اب اشارہ ہے یہودیوں کے علماء کی طرف کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں۔ ایک اشارہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ 70 لوگوں کو پہاڑ پر لے کے گئے تھے، تورات نازل ہوئی تھی، اس وقت جب لے کے گئے تھے تو انہوں نے براہ راست اللہ کا کلام سنا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے، کلام سے، کلام اللہ، اس طرف اشارہ ہے، تورات کی طرف، کہ انہوں نے براہ راست سنا۔
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، پھر اس میں جانتے بوجھتے ہوئے اس کو بدل دیا کہ جب وہاں سے واپس آئے تو اپنی قوم کو بتایا کہ ہاں کتاب تو نازل ہوئی ہے اور یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک بات بدل دی اپنی طرف سے، اس میں لگا دی کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کام تم سے نہ ہو سکے وہ مت کرنا، ہم معاف کر دیں گے، یہ اپنی طرف سے لگا دی، جس کو آگے قرآن پاک میں تذکرہ کیا گیا ہے، یہ اپنی طرف سے لگا دی کہ اس میں تبدیلی کر دی، لفظی بھی معنوی، اس کے لفظ کو بھی بدل دیا اور اس کے معنی کو بھی بدل دیا، جانتے بوجھتے ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے جانتے بوجھتے ہوئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم، یہ اشارہ ہے منافقین اور مشرکین کی طرف کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، پچھلے شروع میں بھی گزرا ہے، جب پہلا پارہ شروع ہو رہا تھا تو دوسرے رکوع کے اندر یہ آیت گزری ہے، اب دوبارہ یہاں وہ آیت لے کے آئے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم ایمان والوں کو، مسلمانوں کو وہ بات بتاتے ہو جو اللہ نے ہمارے اوپر اتاری ہے، یعنی تورات کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی تھیں اور جو صفات بیان کی تھی، وہ یہودی مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے کہ ہاں ہاں تورات میں تو اسی طرح اللہ کے نبی کی صفات بیان کی ہیں، بالکل سچے نبی ہیں۔ تو اب جب یہ سب بتا کے واپس اپنے یہودیوں کے پاس جاتے تو وہ دوسرے یہودی ان سے کہتے کہ تم وہ بات ان مسلمانوں کو بتاتے ہو جو اللہ نے ہمارے اوپر کھولی ہے، یعنی ہماری کتاب میں تورات میں بتائی ہے، وہ بات بتاتے ہو۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ یہ مسلمان تمہارے رب کے پاس، یعنی یہودی اپنے آپ کو رب کا، اللہ کا بندہ سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ یعنی مسلمان تمہارے رب کے پاس اس بات کو دلیل کے طور پر پیش کریں گے کہ یہودی تو ہم سے یوں کہتے تھے خدا آ کے، یعنی اپن لوگ کہیں گے اللہ سے کہ یہودی تو ہم سے خدا آ کے کہتے تھے کہ ہاں اللہ کے نبی کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں اور یہ نبی برحق ہیں، تو اس سے ان کا نقصان ہوگا۔ تو وہ کہہ رہا ہے افلا تعقلون، ارے کیا بے وقوف ہو، اتنا بھی نہیں سمجھتے تم؟ اپنی پول کھول رہا وہاں جا کے مسلمانوں کے پاس۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔